میرے آقا کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں کا رد کر دیا گیا کہ تمہارا تو پیدا ہونا ہی میں محمد جیسا نہیں ہے۔ حضور جب دنیا میں آئے تو آتے ہی میرے آقا نے سجدہ فرمایا۔ سجدہ فرمانا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے آقا کا پیدا ہونا بھی پاکیزہ ہے اور بے مثل و بے مثال ہے، اور ایسا بابرکت پیدا ہونا کہ آپ نے سجدہ فرمایا، اور سجدہ فرما کے حضور فرماتے ہیں میں نے سجدہ کیا تو اللہ نے اس سجدے کی بدولت ساری زمین کو میری امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، مسجد بنا دیا، پاک کر دیا۔ اب میرا امتی کوئی سفر میں ہے، حضر میں ہے، مسجد نہیں بھی ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو وہیں پہ نماز پڑھ لے، اللہ اس کی نماز کو وہیں پہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی برکات ہے۔ پھر حضور علیہ السلام 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہے، یہ بھی میں نے بیان کیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا اس دوران، اس سے پھر آپ کی حضرت حلیمہ سعدیہ جب لے کے آئی نا سرکار کو واپس کرنے کے لیے مکے میں، تو مکے کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ اداس سی، دل نہیں چاہتا تھا کہ جو برکات کا نزول ہمارے گھر میں ہو رہا ہے اور حضور کا رخ بددعا سامنے رہتا ہے، ہم حضور کی جدائی کیسے برداشت کریں گے۔ اتفاق اللہ کی قدرت دیکھی ہے کہ مکے میں وہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اسی کا بہانہ بنا کے سیدہ آمنہ پاک سے گزارش کی کہ کچھ عرصہ سرکار کو پھر ہمارے قبیلے میں گھر میں رہنے دیا جائے، تاکہ جب تک یہ وبا ختم نہیں ہو جاتی بیماری، اس وقت تک سرکار ہمارے مہمان بن کے رہیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام بنو سعد قبیلہ حضرت جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے میں تشریف لے آئے۔ حضور وہاں پہ اب پرورش پا رہے ہیں چلنے پھرنے کے۔ جب حضور علیہ السلام چلتے پھرتے ہیں، دوڑتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا کہ ایک آپ کا اور بھی رضائی بھائی تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک میں دیکھتا ہوں میرا بھائی نہیں نظر آتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتی ہیں میرے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بکریاں چرانے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرا بھی برابر حق ہے، مجھے بھی اجازت دی جائے، میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ بکریوں کو چرانے کے لیے جایا کروں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نا اس بات سے خوفزدہ تھیں، پریشان تھیں کہ سرکار کو بھوک لگے گی تو باہر جانا مناسب نہیں ہے، لیکن سرکار علیہ السلام نے اصرار فرمایا، جانے کی اجازت مل گئی۔ حضور جب تشریف لے کے گئے نا، اب وہ بکریاں جو پھر کے چلا کرتی تھیں، اب حضور علیہ السلام کے ارد گرد آ کے اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ سارا دن وہیں پہ کھڑی رہتی ہیں۔ اللہ ان کی بھوک بھی مٹا دیتا ہے، پیاس بھی مٹا دیتا ہے۔ دیکھیں آپ کہیں گے اس پر دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک دلیل، حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے دیکھا حسن یوسف ایسا تھا کہ جس کی تاثیر کے دیکھ کر بھوک مٹ جاتی تھی ان کی۔ تو جب حسن یوسف کی اتنی تاثیر ہے تو حسن مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ بکریاں جناب حضور کے ارد گرد طواف کرتی ہیں، وہ اگر جاتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے چر کے پھر حضور کے قریب آ جاتی ہیں۔ اب صرف وہ بکریاں ہی نہیں، وہاں کے شیر جو ہیں، جنگل کے جتنے بھی جانور ہیں، وہ بھی میرے آقا کا دیدار کرنے کے لیے مشتاق رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسی مبارک ننھی سی عمر ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جب گئے نا تو فرشتے آئے جبریل امین کے ساتھ، حضور کو لے گئے اور وہاں پہ بلند جگہ پہ لے جا کے سرکار کا شق صدر کیا، سینہ مبارکہ کھولا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے شق صدر اس کو کہا جاتا ہے۔ سینہ مبارکہ کو کھولا اور اس کو آب کوثر کے ساتھ دھویا اور اس میں نور اور حکمت کو بھر دیا اور پھر سینہ مبارکہ کو ملا دیا۔ لوگ جو کہتے ہیں حضور بھی ہم حضور جیسے معاذ اللہ، یہاں پہ آپ چلے جائیں کارڈیالوجی میں رات بھی گیا تھا، ایک ہمارے متعلق والے تھے ان کی ذمہ داری کے لیے، تو یہاں پہ جب آپریٹ ہوتا ہے نا، کسی کا بائی پاس ہوتا ہے تو وہ پہلے سگنیچر لے لیتے ہیں کہ موت و حیات کے جو بھی پروسیس ہیں، اگر بندہ آپ کا مریض فوت ہو گیا تو وہ ہم ذمہ دار ہیں نہیں ہوں گے، بری ذمہ۔ اور پھر جب مریض کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا جناب بائی پاس آپریٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ بے ہوش کیا جاتا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سن لو کہ جب پہلی مرتبہ میرا شق صدر ہوا اس ننھی سی عمر میں، 3-4 سال کی عمر مبارکہ میں، تو فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرے سامنے میرے سینے کو کھولا
اور کھول کے اس میں نور و حکمت کو بھرا اور پھر سینے کو ملا دیا۔ آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میرے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا اور میں وہ سارے کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ، یہ منظر بھی دوسروں سے ممتاز کرتا ہے اور آپ کی عرفہ و اعلیٰ جو شان ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو واضح کرتا ہے کہ حضور ہم جیسے نہیں ہیں، وہ بشر ہیں، لیکن ہم جیسے بشر نہیں، وہ بے مثل و بے مثال بشر ہیں۔ اور پھر میرے آقا کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ شق صدر، یعنی سینہ مبارکہ کو کیا کیا گیا؟ کھولا گیا، اس میں نور والی حکمتیں بھری گئیں۔ ایک بچپنے کی حالت میں، ننھی سی عمر میں، جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں حضور تھے، تب میرے آقا کا سینہ مبارکہ کھولا گیا، اس میں حکمتیں بھری گئیں۔ اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حکمت کیا تھی بچپنے میں کہ تاکہ میرا محبوب عام بچوں کی طرح کھیل کود میں مشغول نہ رہے، حضور کھیل کے قریب نہیں گئے، حضور کا یہ بھی انداز جدا گانا ہے۔ اور پھر جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10-12 سال کی عمر کے درمیان تھے، تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارکہ دوبارہ پھر جو ہے وہ کھولا گیا، شق صدر ہوا، پھر نور و حکمت جو ہے اسے سینہ اقدس کو بھرا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں محمد پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہے اس کی لاجک کیا تھی، وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھی؟ حضور فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ مفسرین محدثین نے بیان کی کہ تاکہ اب میرا محبوب جوانی کی طرف آ رہا ہے، تو جوانی کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ محبوب سے وہ نکال لی جائیں، اور میرا محبوب جو ہے وہ باقی لوگوں جیسا نہ ہو، بلکہ اس کی زندگی جو ہے وہ پاکیزہ ہونی چاہیے اور دوسروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہونی چاہیے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی 6 سال کی عمر مبارکہ میں ہیں کہ اپنی والدہ ماجدہ کے ہاں آپ مقام ابوا اپنے والد گرامی کے ننیال کی طرف جا رہے تھے، اپنی والدہ کی طرف، والدہ کے ساتھ حضرت ام ایمن کے ساتھ تھی۔ تو اس مقام پہ، مقام ابوا، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا کیا ہو گیا؟ وصال مبارکہ ہو گیا۔ کتنی عمر مبارکہ ہے جی؟ 6 سال کی ننھی سی عمر ہے۔ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ پہلے سے ہی وصال فرما چکے تھے۔ اب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عالمہ فاضلہ حضرت جناب آمینہ، آمینہ کا معنی کیا ہے؟ امن والی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 برس کی سرکار کی ننھی عمر ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود آگے مفارقت دے کے، جدائی دے کے آپ اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ پھر حضرت ام ایمن لے کر سرکار کو واپس آئیں، اور پھر حضرت عبد المطلب جو سرکار کے دادا جان ہیں، انہوں نے پھر پرورش کی۔ پھر کیا ہوا؟ 2 سال کم و بیش کا دورانیہ، پھر آپ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب بیماری علالت آئی تو پھر آپ نے اپنے صاحبزادگان، جن میں جناب ابو طالب پاک ہیں، جو مولا علی پاک کے والد گرامی ہیں، پوچھا اپنے بیٹوں سے کہ کون ہے جو میرے اس پوتے محمد کی پرورش کرے گا، دیکھ بھال کرے گا؟ حضرت جناب ابو طالب پاک، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جناب ابو طالب پاک جو ہیں یہ کثیر العیال تھے، یعنی بچوں کے لحاظ سے اللہ نے کافی اولاد ان کو عطا فرمائی تھی۔ جناب ابو طالب پاک کثیر العیال ہونے کی وجہ سے ایک وقت وہ تھا کہ حضرت ابو طالب پاک نے سرکار کو اپنی آغوش تربیت میں لیا، اپنے پاس رکھا، ٹھیک ہے، حضور کی خدمت کرتے رہے۔ اور پھر اب صلہ کیا مل رہا ہے؟ ایک وقت آیا کہ سرکار جب جوانی کو پہنچے تو پھر شادی بھی ہوگی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ادھر جناب علی المرتضیٰ کی ولادت ہوتی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا کرم نوازی دیکھیے، لجپالی دیکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اپنے چاچا ابو طالب کے گھر اور فرماتے ہیں چاچا جان میرا دل چاہتا ہے کہ آپ علی ہمیں دے دیں، اس کی تربیت ہم فرمائیں گے۔ والی تیرے مقدروں پہ قربان جاؤں کہ دنیا میں آتے ہی پہلی آنکھ کھول کے اگر کسی کو دیکھا ہے تو مخلوق بددعا کو دیکھا ہے۔ ماں زاغ البصر والی مبارک آنکھوں کی زیارت کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی آغوش رحمت میں پرورش پائی، اور پھر جناب عبد المطلب کا وصال ہوا، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسی سال میں وصال فرما گئی۔ اب ادھر جناب 2 غم برابر، جو 2 محبوب، جو شفیق، 2 مہربان دنیا سے گئے تو اسے عام الحزن کہا گیا، اس سال کو کیا کہا گیا؟ غم کا سال فرمایا گیا۔
حضرت ابی بکر پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پرورش پاتے گئے، بڑے ہوتے گئے، جوان ہوئے۔ پھر غار حرا کے اندر وحی کا نزول ہونے سے پہلے تیسری مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا۔ حضور کا بچپن، حضور کا لڑکپن، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جوانی جو ہے بے داغ ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ اعلان نبوت پہلے نہ کروانے کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے اپنا عملی طور پہ کردار لوگوں کے سامنے رکھا۔ 40 سال کے بعد جو ہے اعلان کرنے کی جو وجہ تھی، جو ریزن تھی، وہ یہی تھی کہ سرکار نے لوگوں کو مخاطب کر کے کافروں کو فرمایا، جتنے بھی اس وقت رؤسائے قریش تھے، سب سے فرمایا کہ میرا کردار تمہارے سامنے ہے، بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سب نے بیک زباں ہو کے کہا آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی سچا کوئی نہیں ہے ہم نے پایا، اور آپ سے بڑھ کر کوئی امین امانت کی حفاظت کرنے والا ہم نے کوئی نہیں پایا۔ تو حضور نے فرمایا جب یہ ساری چیزیں مانتے ہو تو پھر اس بات کو بھی مانو کہ میں تمہیں جو بات کروں گا وہ سچ ہی کروں گا۔ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے بیک زباں ہو کے کہا اے محمد ہمارا یقین ہے کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہمیشہ سچ ہی بولے ہیں، جب بھی بولے حالات جیسے بھی ہو گئے، تو لہٰذا ہم یقین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر میں تمہیں دعوت توحید دیتا ہوں، دعوت دے رہا ہوں تبلیغ کی۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ آؤ اس وحدہ لا شریک ایک رب کو مان لو، جس کو ماننے میں ہماری کامیابی ہے، نجات ہے۔ جب حضور نے اپنے رب وحدہ لا شریک کی طرف بلانے کی تبلیغ فرمائی تو سارے کافر پھیر گئے۔ پہلے جو صادق بھی مان رہے ہیں، سچا بھی کہہ رہے ہیں، امین بھی کہہ رہے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ جب حق کی بات آتی ہے نا تو کئیوں کے مزاج کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، کئیاں دے ہاضمے کی ہوتے نے خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حق کو سننے کے لیے کئیوں کے ہاضمے کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سچ بولنا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے، سچ بولنا حضور کی یہی سچ ہی ہے نا جی۔ مزہ تو اپنا پرایا بھی اگر جانی دشمن بھی اقرار کر رہا ہے کہ کائنات میں آپ سے بڑا سچا کوئی انسان نہیں ہے، تو وہ کتنا سچا ہوگا کہ جس کے غلاموں میں صدیق اکبر جیسا غلام ہو۔ صدیق اکبر بہت بڑا سچا، اللہ اکبر، جن کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو ان کے آقا کتنے سچے ہوں گے، ان کی شان کتنی عرفہ والا ہے۔ تو معزز مکرم محتشم سامعین و حاضرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا، یہ صرف سننے کی حد تک نہیں، حضور کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگی پر ہم امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اس کو لاگو کریں گے تو پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اس کو سامنے رکھ کے میرے محبوب کی زندگی جیسی پاکیزہ زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہارا مقدر جنت بن جائے گی۔ معزز مکرم محتشم سامعین و حاضرین کرام، والدین سے محبت یہ بھی سرکار نے بتائی، پیر و مرشد سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، علماء سے محبت اور اساتذہ سے محبت، یہ ہمیں درس کس نے دیا؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان محبتوں کی بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں نقص پایا جاتا ہے محبتوں کے اندر، ان محبتوں کی باتوں کو، لیکن رسول اللہ کی محبت اگر جس بندے کو یہ نعمت مل جاتی ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اس محبت میں کوئی عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے، یہ ہر عیب سے محبت پاک اور صاف اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ محبت سے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے ڈنکے بجاتے ہوئے سید اعلیٰ حضرت آگے کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں آقا یہ جو عرب کے بڑے بڑے فصحاء لوگ جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا مان ہے، آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جس بندے کو اللہ کے محبوب کی محبت اور عشق کی معرفت مل جاتی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ تھوڑے اوپر لنگ گیا شیر، پتہ نہیں میں کی کہہ گیا، محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ جس بندے کو حضور کا اللہ عشق عطا فرما دیتا ہے، حضور کی محبت عطا فرما دیتا ہے، اس کی مثال ایک لے دی گیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے غلام ہیں، صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں۔ مسجد نبوی شریف کا منظر ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہائی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ثوبان کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہاں میں
آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، کچھ دیر کے لیے گھر جاتے ہیں، پھر بھی آپ کی یاد ستاتی ہے، حضور جلدی سے آ کے پھر آپ کی دیدار سے ہم شرف یاب ہو جاتے ہیں، دیدار سے اپنی پیاسوں کو بجھا لیتے ہیں۔ آقا میرے ذہن میں ایک بات جو مجھے بار بار کھائی جا رہی ہے، وہ بے قرار کر رہی ہے، آقا آپ کے صدقے سے اللہ ہمیں جنت بھی عطا فرما دے گا۔ یا رسول اللہ پھر آپ کا مقام تو بڑا عرفہ والا ہوگا، آپ تو نبیوں میں آپ کا سٹیٹس اعلیٰ، آپ کی شان اعلیٰ، آپ کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ ہوگا، آپ تو بلند جگہ پہ ہوں گے، ہم تو غلاموں میں کہیں نیچے جنت کے درجے میں ہوں گے۔ آقا وہاں پہ آپ کا دیدار کرنے کو دل کیا تو پھر کیا کریں گے ہم؟ پھر تو آپ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ میرے آقا کا درہ رحمت موج میں آیا، ابھی قریب تھا کہ حضور اپنے لبہائے مبارکہ کو جنبش دیتے، اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قرآن مجید کی آیت لے کے آتے ہیں، والذین آمنوا اشد حب للہ حبا للہ، فرمایا جو اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتا ہے، فرمایا جو میرے محبوب کے ساتھ اس کو محبت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اے محبوب جو دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی اتباع و فرما برداری اختیار کر لے گا، کل قیامت کے دن وہ کیا ہوگا؟ جنت میں آپ کا ہم اسے ساتھی بنا دیں گے۔ اے صوبان تو غم کیوں کرتا ہے؟ تیرے اس دلی کیفیت کو، اس سچویشن کو اللہ نے جان لیا اور اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کی اتباع و فرما برداری کرتا ہے، محبوب اسے بتا دو کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو محبت جو غلامی کا پٹا لے کے یہاں سے جائے گا کل قیامت کے دن جنت میں محبوب خدا کا ساتھ اسے اللہ نصیب عطا فرما دے گا۔ حضرت ثمامہ ایک آپ کے جانی دشمن تھے، پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے نا قیدی بنا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، جنت اپنا مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ ان کو باندھا گیا۔ اب مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ 3 دن باندھا گیا، دعوت تبلیغ کی جا رہی ہے دین کی، لیکن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حضور کو نہیں دیکھا ابھی تک۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح بددعا پہ ایک نظر پڑ جاتی ہے، بولو ذرا محمد نام سبحان اللہ۔ تو پھر جب ایک نظر پڑی تو کیا کہتے ہیں زبان حال سے کہ تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی، حضور کے دیوانے ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، ثمامہ کو سرکار نے فرمایا اس کی جو ہے نا رسیاں ڈھیلی کر دیں، چھوڑ دیں۔ حضور تو اتنے لجپال ہیں، اتنے رب کعبہ کی قسم اتنے مہربان ہیں کہ اگر قیدی لائے گئے نا قید کر کے جنگ سے تو ان کی رسیاں سختی کے ساتھ بلال باندھ دیتے ہیں، ٹائٹ کر کے باندھ دی۔ اب وہ کیا ہے قیدی درد کی وجہ سے کرا رہے ہیں، میرے آقا حجرہ انور سے اٹھ کے آتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ اے بلال ان کافروں کی رسیوں کو ڈھیلا کرو، جب یہ کراتے ہیں درد سے میں محمد بے قرار ہو جاتا ہوں۔ جو کافروں پہ اتنا مہربان ہے وہ اپنے غلاموں پر کتنا مہربان ہوگا۔ اللہ نے ایسا ہمیں لجپال محبوب عطا فرمایا ہے، تو پھر دل نہیں کرتا اس کے گن گانے کے؟ کیوں نہ دل کرے، اس کی غلامی اختیار کرنے کو، اس کا میلاد منانے کو، اس کا جشن منانے کو دل کرتا ہے۔ اور پھر ثمامہ وہ ہیں جن کو چھوڑا گیا، میرے آقا نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ اب چونکہ رخ بددعا کی زیارت کر چکے تھے، اب وہ کہاں جاتے؟ دل کے ہاتھوں وہ سودا کر چکے تھے، حضور کے محبت کے، وہ حضور کی واللیل والی زلفوں کے اسیر ہو چکے تھے۔ ادھر ثمامہ کو چھوڑا گیا، وہ گئے باہر بستی سے، ایک کنویں سے غسل کیا، پاک صاف ہو کے رسول اللہ کے قدموں میں آگے، فرمایا جاتے کیوں نہیں ہو؟ آقا اب اپنی زلفوں کا اسیر بنا دیا ہے، اب کہاں جائیں؟ آقا کہیں بھی جائیں تو آپ کا ہی چہرہ نظر آتا ہے، بس اپنے قدموں میں رکھ لیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا کے روح بددعا کی جو زیارت کر لیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کی بازوبان کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ دیکھ لو سبحان اللہ، پاویں اگلے جمعے کہہ چھڈیا جائے یہ نہیں ہن کہہ ہوندی تے بولو ذرا سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت جنہوں نے صحابہ نے حضور کا دیدار کیا، ان کی زبان سے سیدی اعلیٰ حضرت کیا بولتے ہیں کہ آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ میرے آقا کا حسن و جمال ہے، یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا مقام ہے، یہ میرے آقا کا سٹیٹس ہے، حضور کے یہ ان کے تذکرے ہیں، یہ میرے آقا کے خصائص مبارکہ کی ہم نے چند باتیں، چند ہم نے اس گلدستے سے پھول چنے ہیں، کما حق ہو تو نہیں ہم کر سکتے نا۔ تو یہ ہر بار یہی ہمیں اپنے آپ پہ شکوہ رہتا ہے، اپنی کم علمی پہ یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہم وہ اس انداز میں کہ
اس انداز سے وہ کون سے الفاظ ہوں کہ اللہ جس محبوب کی شان ورفعنا اللہ کا ذکر کہہ کے پکارتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی کہہ کے محبوب کی دلجوئی کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے سونیاں تیری آن والی کڑی ہر پچھلی کڑی نالوں بہتر ہوئے گی۔ وہ اتنی شانیں اللہ محبوب کی بیانیں کرتا ہے قرآن مجید میں۔